کیا حال ہے بچوں، ٹھیک ہے؟ آج سے 30 سال پہلے میں ایگزیکٹلی یہاں بیٹھا، اسی میرا فرنٹ ڈیسک ہوتا تھا، اسی طرح ہمارا کمرہ ہوتا تھا، میں فرنٹ ڈیسک پہ اس سیٹ پہ بیٹھا۔ یہ ہمارے چیف انجینئر صاحب ہیں اور الحمدللہ یہ اسی طریقے سے اسی گراس روٹ لیول سے آج چیف انجینئر ہیں سی بی ڈی اتھارٹی کے اندر اور ڈوڈا اتھارٹی کے اندر، 2 اتھارٹی کے یہ چیف انجینئر ہیں۔ تو ان کو لانے کا یہاں پہ مقصد صرف یہی ہے کہ اگر ہم جیسے لوگ گراس روٹ لیول سے اس مقام پر پہنچ سکتے ہیں تو بیٹا آپ لوگ بھی یہ مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ صرف شرط ہے محنت اور صاف نیتی سے چلنا ہے، اور سب سے مین چیز جو میں نے سیکھی ہے زندگی کے اندر وہ ہے ادب۔ جس نے ادب کرنا سیکھ لیا نا زندگی کے اندر، دنیا کے اندر کوئی بھی طاقت اس کو ہرا نہیں سکتی، وہ اسے چڑھنا ہی چڑھنا ہے، کیونکہ اس کے پیچھے ان ادب کرنے جن کی ادب کیا ان کی دعائیں ہوتی ہیں۔ زندگی میں 3 چیزیں کام آتی ہیں، ایک آپ کی مقصد کیا ہے، منزل کیا ہے، اس کو اپنے ٹارگیٹ کرنا ہے، آپ کی نظر ہمیشہ آپ کی منزل کی طرف ہونی چاہیے۔ منزل کا حصول جو ہے وہ 2 چیزوں سے ممکن ہوتا ہے، ایک آپ کے پیچھے ماں باپ، آپ کے اساتذہ کی دعائیں ہوں، اس کا عمل دخل سب سے زیادہ ہے آپ کی زندگی میں، اس کا عمل دخل سب سے زیادہ ہے۔ میں آپ کی مثال دیتا ہوں، میں این ڈی اے میں تھا تو میں ڈائریکٹر تھا این ڈی اے میں، تو میرے والد صاحب نے مجھے پوچھا کرتا، اللہ میری کرامت کرے کہ بیٹا تم چیف انجینئر کب ہوگے؟ تو اب یہ پاسبلٹی نہیں ہے ہمارے معاشرے میں، کم ہوتی ہے کہ ایک جس کا باپ عہدے پہ، بڑے عہدے پہ فائز نہیں ہے، اس کا بیٹا اس پوزیشن پہ آ جائے۔ تو میں نے کہا یہ بالکل سچی بات ہے، اس میں نا 1% بھی جھوٹ کی ملاوٹ نہیں۔ میں نے کہا ابو پورا این ڈی اے بھی مر جائے نا تو میں چیف انجینئر نہیں بنوں۔ انہوں نے پتا آگے سے جواب کر دینا، یار میری اللہ نے گل ہوئی ہے تو چیف انجینئر بننے کا۔ آج اس دنیا میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی میں چیف انجینئر بنایا۔ تو یہ جو ماں باپ کی اور اساتذہ کی دعائیں ہیں نا، اس کا عمل دخل دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ نہ آپ کی قابلیت کام آتی ہے، نہ آپ کی کوئی محنت کام آتی ہے، اگر آپ کے پیچھے آپ کے والدین اور اساتذہ کی دعائیں نہیں۔ اور یہ دعائیں کب ملتی ہیں؟ اس کے لیے بھی ایک ہی شرط ہے جو اس نے پہلے بات کی، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے قریب۔ اگر کسی کو ادب کرنا نہیں آتا تو نہ وہ محبت پا سکتا ہے، نہ وہ چین پا سکتا ہے، اور نہ ہی وہ زندگی میں کوئی مقام پا سکتا ہے۔ یہ ادب ہی ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھنے والوں کو ابو بکر، عمر، عثمان و علی بنایا۔ یہ ادب ہی ہے، اتنا ادب کیا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے دوران کسی کو کہا بیٹھ جو، ایک صحابی نے مسجد کے باہر جوتیاں جہاں پہ اتار کے اندر آتے ہیں وہاں سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بیٹھ جاؤ تو بیٹھ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا آپ کو تو نہیں بیٹھنے کو کہا تھا، فرمایا کان میں آواز پڑی تھی بیٹھ جاؤ۔ تو ادب یہ ہے جہاں باپ نے کھڑا کر دیا وہاں کھڑے ہو جانا ہے، جہاں باپ نے کہا بیٹا چل پڑو وہاں چل پڑو۔ یہی ادب آپ نے اساتذہ کرے، یقین کرو وہ منزل پاؤ گے جو جس کا آپ نے کبھی خواب میں تصور نہیں کیا۔ یہ والدین کی دعائیں، یہ والدین کی محنت اور ان کے اٹھے ہوئے ہاتھ، اللہ تعالیٰ کبھی آپ کے حق میں خالی نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ یہ محنت، یہ علم، یہ ساری چیزیں سانی ہیں۔ میں اپنی کلاس میں کچھ سب سے اعلیٰ اسٹوڈنٹ نہیں تھا، لیکن اپنی کلاس میں سب سے اوپر پہنچ گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ شاید میرے والدین کی دعائیں، میرے والدین کی دعائیں، اور وہ دل سے جو دعا نکل جاتی ہے نا، اللہ کے ہاں کبھی رد نہیں ہوتی۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ باپ کے اٹھے ہوئے ہاتھ اپنے بیٹے کے لیے، اپنی بیٹی کے لیے، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ بڑا سخی ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ باپ دعا کرے اور اللہ کہے کہ میں نہیں مانتا۔ 1994 کے اندر میں میٹرک میں تھا، رائٹلی سٹنگ اوور دیئر، مجھے آج بھی یاد ہے 723 نمبر تھے، 850 تھے۔ اس دور میں نمبر لینا اتنے آسان نہیں ہوتے تھے۔ اس دور میں اردو میں 50 میں سے 50 نہیں آیا کرتے تھے، 50 جو 40 آ رہے تھے سیدھے چھالا ماری دی سی کہ بڑی گل ہے 40 نمبر آتے۔
تو مسئلہ میں آپ کو بتانے کا مقصد یہی ہے کہ محنت ضروری ہے. دیر از نو شارٹ کٹ ان یور لائف. کبھی راتوں رات خواب دیکھو گے کہ میں ایک ٹک ٹاک بناؤں گا, میں مشہور ہو جاؤں گا, تو میں جو ہے وہ پراڈو لے لوں گا. ان سب کا حال دیکھ لو کیا ہے. یہ نہ معاشرے میں ان کا کوئی مقام ہے, نہ اللہ کے ہاں ان کا مقام. اور یاد رکھو, روزگار وہ لینا ہے جو اللہ کے ہاں پسندیدہ, جو اللہ کے ہاں مقبول ہو. اقبال نے کہا تھا نا, طائر نہ ہوتی اس رزق سے موت اچھی, جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. یہ پرواز میں جو کوتاہی ہے نا, یہ کوتاہی کیا ہے کہ میرا رب کہتا ہے کہ اس طرح سے تم نے رزق حاصل نہیں کرنا اور تم وہ رزق حاصل کر لو, یہی پرواز میں کوتاہی ہے. تو یہ جو آج کل شارٹ کٹس چلے ہوئے نا, پراڈو لینے کے اور دوسرے لینے کے, یہ تیسرے لینے کے, اور خدا نہ اس کی طرف دیکھنا بھی نہیں. یہ نہ رزق حلال ہے, نہ یہ حلال رزق ہے, اور نہ اللہ کے ہاں مقبول ہے, اور دنیا میں بھی مقبول نہیں ہے. ڈکی بھائی فلانے فلانے فلانے, مجھے تو نام بھی نہیں آتے, یہ سارے کسی نہ کسی گن چکروں میں پھنسے ہوئے. کوئی کسی اور چکر میں پھنسا ہوا ہے, کوئی جمعے کے چکر میں پھنسا ہوا ہے, کوئی لڑکی کے چکر میں پھنسا ہوا ہے. وہ ایک بندے کو میں نے کہا کہ یار اس کے پاس اتنا پیسہ ہے, یہ پیسے کی دھن میں کیوں لگا رہتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ریاض بھائی آپ دیکھو, جو پیسہ حرام طریقے سے کسی نے کمایا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ آپ اسے چین سے کیسے بیٹھنے دیں. اب وہ 2 سے 4, 4 سے 6, 6 سے 8, 8 کے 10 کے چکر میں, اور بچوں کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہے, بیوی کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہے, طرح طرح کے مسائل نظر آتے ہیں. تو یہ جو حلال رزق کے اندر برکت ہے نا, جو حلال رزق کے اندر سکون ہے نا, یقین کریں کہیں آپ کو نہیں ملے گا. تو آپ نے کسی شارٹ کٹ کی طرف نہیں جانا. تو تھوڑی کھا لو, سکون کی کھا لو. وہ یہ آپ محنت کشوں کے بچے ہو میری طرح, آپ کوئی لینڈ لارڈز کے بچے نہیں ہو. آپ کے والدین نے آپ کو حرام کا لقمہ نہیں کھلایا. کسی کا والد کوئی کام کرتا ہوگا, کسی کا والد کوئی رات کو محنت کر کے کھانا لے کے آتا ہے. تو اس حلال کے رزق سے آپ نے حلال کا رزق کی تلاش کرنا ہے. یہ شارٹ کٹ کی طرف آپ نے بالکل نہیں جانا, اور سیدھا رستہ اختیار کرنا ہے. اہدنا الصراط المستقیم پہ چلنا ہے. اور صراط المستقیم پہ چلنے کا طریقہ کیا ہے؟ القاسب حبیب اللہ, محنت کار اللہ کا دوست ہے. محنت کرنی ہے, اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اور یہ پاکستان جو ہے نا, یہ پاکستان لینڈ آف اپرچونٹیز ہے. یہ صرف یہی ملک ہے جہاں مالی کا بیٹا ڈی سی بنتا ہے. دنیا میں اور کوئی ملک نہیں ہے. یہاں مالی کا بیٹا ڈی سی بنتا ہے, یہاں ایک خاکروں کا بچہ ڈاکٹر بنتا ہے, یہاں ایک میرے جیسے محنت کش کا بچہ انجینئر بنتا ہے. یہ صرف یہ پاکستان. یہ سوال قاسم آپ کے سامنے آپ کا ہے. بچپن میں والدین چلے گئے, بچپن میں والدین چلے گئے, بہن بھائیوں کو لے کر, خود سے لے کر, اللہ تعالیٰ نے اس کو جس عزت اور مقام پہ کھڑا کیا ہوا ہے کہ شاید میں بھی رشک کرتا ہوں اس کے اوپر کہ جن حالات اور نامساعد حالات میں یہ پڑا ہے, اللہ تعالیٰ نے آج اس کو کتنی عزت دی ہے. وجہ کیا تھی؟ ادب اور محنت. اب آپ کا میٹرک کا ہے, یہ بڑا قیمتی سال ہوتا ہے. پچھلے کو 3-4 مہینے رہ گئے. یہ میٹرک کے نمبر ہے نا, جو جماعت اسلامی کی اس کمبل کی طرح ہے جو نہ آپ کو چھوڑتا ہے نہ آپ اس کو چھوڑ کے جا سکتے. یہ ہر جگہ پہ آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ میٹرک کے نمبر کیا ہے, 723 یاد ہے. تو آپ نے ان 4 مہینوں میں, اور 4 مہینے چاہیے ہوتے ہیں نمبر لینے کے لیے, کچھ زیادہ مہینے نہیں چاہیے. آپ کا تھوڑا سا سلیبس ہوتا ہے, تو 4 مہینے بہت ہوتے ہیں. ان 4 مہینوں میں دن رات آپ نے ایک کرنی. یاد رکھو, جو میٹرک میں کامیاب ہو گیا نا, اس کی اگلی منزلیں آسان ہیں. یہ 3 سال بڑے کرٹیکل ہیں. میٹرک, فرسٹ ایئر, سیکنڈ ایئر, ڈیفائننگ مومنٹس آف یور لائف. اف یو ہیو اے ہارڈ ورک ان دیز 3 ایئرس, ان 3 سالوں میں محنت کر لو گے تو پورے پھر آپ کو محنت کرنے, کم محنت کرنے کی ضرورت پڑے گی. اگر آپ نے ان 3 سال گوا دیے تو پھر ساری زندگی محنت کرتے رہو گے. کوئی ریڈی لگاؤ گے, کچھ اور کرو گے, کچھ اور کرو گے, پھر ہر روز محنت کرو گے, ہر روز اپنے آپ کو کوسو گے کہ کاش میں نے یہ 3 سال کسی کی بات سنی.
तो ये 3 साल बड़े इंपॉर्टेंट है। अभी भी उसमें से 6-7 महीने आपने गवा दिए, मार्च से लेकर दिसंबर तक 7 महीने हो गए। अब आगे 5 महीने या 6 महीने रह गए। मार्च में पेपर है, अप्रैल में मार्च, तो ये 4 महीने हैं बेटा, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। इनमें आपने अपने आप को दिन रात एक करना है, और कोई मुश्किल नहीं, कोई मुश्किल है ही नहीं। 9th में टॉपर कौन है? नहीं, आप में से कौन सा आपके कितने हैं बेटा? माशाल्लाह 491। अब वो क्या करते हैं? टेलर। देखिए टेलर है जी। तो ये देखिए ना, यही बच्चे हैं हमारा मुस्तकबिल। बाकी लोगों ने यहाँ से पढ़ना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, अमेरिका टुर जाना, असी इत्थे रहना। इस मुल्क को हमने संवारना है, अपनी तरह से तैयार करना है, और बड़ा 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 फोकस होकर चलना है आपको। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे ना बेनियाज साहब का बहुत शुक्रिया, बचपन के दिन याद करवा दिए। मैं बच्चों के चेहरों पे ताजगी और रौनक देख रहा हूँ, उनकी आंखों में सुरूर देख रहा हूँ। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपसे तारफ भी तो पहले उस्मान जी के बाद तारफ है। उस्मान भाई आपके भाई हैं, इसी स्कूल में पढ़े, इसी स्कूल में पढ़े। इसी मैं जब आया तो इसी में तो जी सर 700 मैट्रिक किया, थोड़ा सारा उठा लिया। ये उस्मान वो है जो साइकिल पे कॉलेज आते वो भी और 2 चीज के ऊपर होती थी। आज ये CBD में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। ये इनके और देखिए उनकी काबिलियत, उनकी खूबसूरती, उनके इक़्तिदार की क्लास की, उनके चीफ इंजीनियर भी मैं उनकी तारीफ कर रहे हैं। उनकी जैसे आपकी तारीफ में चार्ज करें या आप मेरी तारीफ करें, हेड करें, वीडियो करें, दैट्स द प्रेज। ठीक है बेटा, तो ये आपके लिए रोल मॉडल और संबंध तो आपके पास हैं, एक नहीं आपके पास और 30-35 चीजें लगी हुई हैं। यूनिवर्सिटी की वाज सन ऑफ सिक्योरिटी गार्ड, कासिम जफर वाज सन ऑफ माली, इन्वॉल्वमेंट के ग्रुप माली रिटायर हुए। कासिम जफर इस वक्त इंजीनियर साइंटिस्ट है जी, रंजित साइंटिस्ट है। ज़ुहैब रियाज के फादर मिस्त्री के साथ जब मेरे पास लेके आए, आपका आप वो